بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکہ فتح کے بعد ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام حکیم کیسے ایمان لے آئی، اور ساحل کے تٹ پر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا کیا گزرا جس سے ان کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے اللہ تعالی سے کیا عہد کیا۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے کٹر دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ بھی اپنے باپ ابو جہل کی طرح اسلام کے کٹر دشمنوں میں سے ایک گنے جاتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو میدان بدر میں خون سے لت پت دیکھا تو اس نے مجھ پر ایسا وار کیا کہ میرا بازو کٹ کر میرے جسم سے لٹکنے لگا۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو کفاروں نے تمام قتل ہوئے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کو اکسانا شروع کر دیا، جن میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کیونکہ انہیں اپنے باپ ابو جہل کا بدلہ لینا تھا۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نور ہدایت سے بھر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل کو نور ہدایت سے بھر دے تو آگے جا کر اسے جہالت کا ہر راستہ ہر طرف سے بند دکھائی پڑتا ہے۔ ایسا ہی کمال حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش ہوا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف لا چکے تھے۔ اسلام کے بڑے بڑے کٹر دشمن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معافی پا کر اسلام قبول کر رہے تھے، مگر ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر قتل ہو جانے کے ڈر سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حکیم نے دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحاباؤں سے فرمایا، یہ کون ہے؟ تو صحاباؤں نے بتایا کہ یہ ابو جہل کی بھتیجی اور بہو بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے عافیت عطا فرمائی اور ام حکیم نے اسلام قبول کر لیا۔ تب بی بی ام حکیم نے بڑے دردمندانہ لہجے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے ڈر سے یمن کے ملک کی اور چلا گیا ہے، اگر آپ اسے بھی امان دے تو میں اسے واپس لے آؤں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں نے تیرے شوہر کو بھی امان دی۔ یہ سنتے ہی ام حکیم خوشی کے مارے فوراً وہاں سے نکل کر یمن کے راستے نکل گئی۔ دوسری طرف حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مکہ سے بھاگ کر ساحل کے کنارے پہنچ چکے تھے اور وہاں یمن جانے والی کشتی تیار تھی۔ کشتی جیوں ہی کچھ آگے نکلی کہ ایک طوفان کی لپیٹ میں آ گئی اور لوگوں کی چیخیں و پکار شروع ہو گئی۔ سبھی اپنے اپنے رب کو یاد کرنے لگے، جس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے بتوں لات و عزا کو پکارنے لگے۔ کشتی کے چالک نے کہا، سردار، یہ وقت ابھی لات اور عزا کو پکارنے کا نہیں ہے، یہ بت ہمیں اس طوفان سے نہیں بچا سکتی۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی میرے باپ اور میرے قوم کی
تو محمد کے رب کو ہی لے کر لڑائی رہی ہے۔ محمد کہتا ہے کہ ہمارے بت جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بت سچے ہیں، اسی کی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب میں اس طوفان سے بچنے کے لیے اسی کے رب کا سہارا لوں، اگر مجھے اسی کا رب کا سہارا لینا ہوتا تو میں مکہ ہی نہ رہ جاتا، کیوں میں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جاتا؟ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر کشتی کے چالک کہنے لگے، اے سردار، پانی پر ہمارے دیوتاؤں کی نہیں چلتی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رب جس کی پانی سمیت ہر جگہ چلتی ہے، اس لیے ہم اسے ہی پکارتے ہیں تاکہ زندگی محفوظ رہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، کشتی طوفان میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر میں اس طوفان سے زندہ بچ نکل آیا تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں رکھ دوں گا، اور میں ان کو نہایت معاف کرنے والا پاتا ہوں، وہ مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ بس حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ طوفان تھم گیا اور کشتی کا رخ ساحل کی طرف ہو گیا۔ کشتی جب ساحل کے کنارے پہنچی تو دور کھڑی اپنی بیوی ام حکیم کو دیکھا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو ام حکیم کہنے لگی، تم بھٹکتے پھر رہے ہو، میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، تیرے لیے بھی امان مانگی ہے۔ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نہایت ہی نیک، معاف کرنے والے اور سبھوں پر مہربان ہیں۔ ام حکیم انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگی کہ چلو میرے ساتھ، خود کو ہلاک نہ کرو، اللہ کے رسول تمہیں معاف کر دیں گے، تیرے ماضی کے بارے میں تجھ سے نہ تو کوئی سوال کرے گا نہ کوئی باتیں کرے گا۔ اپنی بیوی سے یہ الفاظ سن کر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مکہ کے جانب نکلے۔ مکہ پہنچنے پر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھا تو ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، پھر انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے امن کا پیغام دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، میں نے تجھے امان دیا ہے۔ تو آپ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسی وقت اسلام قبول کر مسلمان ہو گئے۔ آپ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جنگ جو اسلام کے خلاف لڑی جاتی تھی اس میں شرکت کرتے اور بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا ویڈیو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام حکیم کے مسلمان ہونے کا واقعہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دیں، ساتھ ہی شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں گی۔ ساتھ ہی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔